بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا 3 صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین، ان کے توبہ کا واقعہ بیان ہوا تفصیل سے۔ جب گھر پر آیا میں تو ہمارے حافظ مولوی فرحان میاں غلام زادہ انہوں نے بتایا کہ ابا وہ معرف القرآن میں وہ لکھا ہوا ہے کہ اس توبہ کا واقعہ پورا آپ نے یاد ہوگا، حضرت والا شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پورا واقعہ معرف القرآن سے لیا ہے۔ تو پھر مفتی زاہد صاحب نے بھی دیا کچھ، پھر اس میں مشورہ یہی ہوا کہ علامات ربانی میں حضرت نے ساتھ میں سمجھایا بھی، یہ تو کل اس پر بیان ہو گیا تھا۔ جب میں رات کو گھر گیا تو مولوی فرحان الحمدللہ رات کو آتے ہیں، حافظ فرقان کے ذمہ کوئی کام ہوتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ آتے ہیں۔ مولوی فرحان دینی باتیں جو مسائل تو اور اس طرح کا مارنا بندر آ جائیں، اس طرح کی باتیں مولوی فرحان بتاتے رہتے ہیں کہ یہ کتاب میں لکھا ہے، یہ تفسیر میں لکھا ہے، آج بیان کیا ہوا، اندر ہے کرسی، کیا بیان کل کرنا ہے، اس میں کیا باتیں آئیں وغیرہ، تو یہ سارا ماشاءاللہ بتاتے رہتے ہیں۔ باقی وہ بابا کے کمرے میں تو سب سے ماشاءاللہ تقریباً ملاقات ہو ہی جاتی ہے، بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ، بھتیجے بھی اور بیٹے بھی بیٹھتے ہیں۔ مولوی فرحان پھر رات کو بتا دیتے ہیں کہ ابا یہ حضرت نے فرمایا اور یہ چیز مجھے ملی، قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو کل مجھ سے انہوں نے کہا کہ ابا جو معرف القرآن سے جو پڑھا ہے، آخر میں جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو توبہ قبول ہوئی ہے، اس کے اوپر حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فوائد لکھے ہیں۔ پھر کہا کہ ابا اس میں کچھ ایسی باتیں جو مفتی نعیم صاحب سے پوچھ لیں گے استاد جی سے، تو اس کو ایسا نہ ہو کہ ہم بیان کر لیں، بعد میں پھر اس کی تشریح مشکل ہو جاتی ہے، ضروری نہیں ہے سب تک پہنچے وہ تشریح۔ تو پھر جب میں آج صبح آتے ہی پھر معرف القرآن نکالا ہے، جلد نمبر 4، سورہ توبہ، صفحہ نمبر 483، آیت نمبر 119۔ تو پھر میں نے دیکھا تو بس آپ کو کیا عرض کریں، علم کا خزانہ ہی ایسا ہے کہ ہمیں چاہے 10% سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ 10% ہی پتہ نہیں کیا دل کی حالت ہو جاتی ہے۔ پر 90% والوں کا کیا حال ہوگا، اور 90% ہمارے دل میں گھس نہیں سکتا، لیکن باقی 90% گھس جائے تو میرے خیال میں پھر کسی ایسے موقع پر پھر ڈپارچر ہی ہو جائے میرے خیال میں، کیونکہ یہ لوگ برداشت کرتے ہوئے آ رہے ہیں اولا سے نا، وہ خزانہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، پھر دور حدیث تک پہنچ گئے، پھر تخصص کر لیا، پھر جناب وہاں استاذ بنے ہوئے ہیں یا دارالفتاح میں موجود ہے، جو بھی حالات ہیں۔ تو اس میں جو فوائد جو ہے اس حدیث پاک جو بخاری شریف سے جو پڑھ کر پورا تفصیل بتائی تھی، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور 2 صحابہ رضوان رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ تو جب میں نے یہ قرآن پاک سے وہ آیتیں پڑھ کر جب میں نے یہ پڑھا تو آخر میں جو ہے وہ اب یہ 10 باتیں اس میں سے فوائد کی بد کے جو آخر میں جو پڑھا تو میں تو حیران ہو گیا، یہ تو عجیب بات ہے۔ تو پہلے جس طرح ہوا تھا اسی طرح بتا دیتا ہوں میں، لیکن مختصر بتاؤں گا۔ اس حدیث پاک میں بتلایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت عام غزوات میں یہ تھی کہ جس طرف جانا ہوتا اس کے مخالف سمت سے مدینہ شریف سے روانہ ہوتے، تاکہ مخالفین اسلام کو یہ معلوم نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قوم یا قبیلے کے جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ میں دھوکہ دینا جائز ہے۔ اس سے بعض لوگ اس مغالطے میں پڑ جاتے ہیں کہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہو جائے گا۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، تشریح نہیں بتاؤں گا، یہ صحیح نہیں، بلکہ مراد اس سے دھوکے سے یہ ہے کہ اپنا عمل ایسا کریں جس سے مخالفین دھوکے میں پڑ جائیں۔ جان بچانے کا کیا حکم ہے، کس طرح ہے کہ ابھی ایمان دل سے نکالو، یہ میں مسائل بات معلوم بھی ہوگا، ایک بھی معلوم ہوگا نہیں بتاؤں گا، اس کو ذرا بند کر دیں، یہ مفتی صاحبان کا کام ہے، ہمارا کام نہیں۔ اشارہ کر دیتا ہوں کہ بھئی اپنے مفتی صاحب سے پوچھنا چاہیے، اس کو میرے والے بند کرنا دیں۔ تو فرمایا کہ مخالفین دھوکے میں پڑ جائیں، لیکن صریح جھوٹ بول کر دھوکہ دینا یا مراد نہیں ہے، اس کے بارے میں جیسے کہہ رہا ہوں علماء سے پوچھنا چاہیے۔ نمبر 2، سفر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعرات کے دن پسند تھا، خواہ سفر جہاد کا ہو یا کسی دوسری ضرورت کا۔
نمبر تین، اپنے کسی بزرگ، مرشد یا استاد یا باپ کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز بھی نہیں، اس کا انجام بھی اچھا نہیں۔ جو منافقین جھوٹ بول کر بری ہو گئے تھے نا، لیکن اللہ نے پھر کیسا ذلیل کیا انہیں، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سچ کی وجہ سے انعام ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حقیقت حال کا علم بذریعہ وحی ہو جاتا تھا، اس لیے جھوٹ بولنے کا انجام برا تھا، جیسا کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اور جو پیچھے رہ گئے تھے، آپ کے بعد دوسرے بزرگوں کو تو وحی تو ہو ہی نہیں سکتی، وحی تو آ ہی نہیں سکتی، اور الہام اور کشف سے بھی علم ہو جانا ضروری نہیں، کیونکہ اپنے اختیار میں نہیں ہے، لیکن وہ بھی یقین تو نہیں کر سکتے نا وحی کی طرح۔ لیکن تجربہ شاہد ہے کہ جھوٹ بولنے کی ایک نحوست ہوتی ہے کہ قدرتی طور پر ایسے اسباب جمع ہو جاتے ہیں کہ بالآخر یہ بزرگ اس سے ناراض ہی ہو جاتا ہے۔ اب میں یہاں لذت اطراف قصور کو بیان کروں گا تو پھر تو 11 بج جائیں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی ذات پر ظلم کر لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ولم نجد له عزما، مفہوم کہ ہم نے ایک ذرہ برابر بھی نافرمانی کا نہیں دیکھا۔ اور ایک جگہ یہ ظالم جو ہے عصیان دیکھتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے نسیان بھی تو لکھا ہے۔ اس مردود نے بات ہی ایسی عشق کی کر دی تھی کہ آپ ہمیشہ یہاں رہ گئے، نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا۔ تو ایک چوک ہو گئی، گناہ نہیں کرنے والا تو مر جائے گا وہ، اگر ایسا جملہ کہا تو اللہ بچائے۔ بس بزرگوں اس کے مفتی صاحبان کے طریقے سے ہٹ کر اپنی عقل لڑانا، تو 40 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روئے، حالانکہ کوئی گناہ تو تھا نہیں، لیکن بڑوں کی بات پھر سامنے پھر معاملہ بھی بڑے کا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام سے لذت اطراف قصور، تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو وہاں بھی لذت اطراف قصور ہوا، جو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں فرمایا تھا کہ میرے دل میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں عرض کیا معافی کے بعد کہ میرے دل میں آتا تھا میں ایسا بات کرتا ہوں کہ دوسرے کو بول سکتا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا تباہی سے۔ تو جھوٹ بولنے کے بارے میں نصیحت آ رہی ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ کسی گناہ کی سزا میں مسلمان کے امیر کو یہ بھی حق ہے کہ کسی شخص سے سلام اور کلام قطع کر دینے کا حکم دے دے، جیسے اس واقعے میں ان تینوں بزرگوں کے متعلق پیش آیا۔ ہلکا سا بھائی، ہلکا سا۔ اس واقعے سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی محبت معلوم ہوئی کہ اس ناراضی اور مقاطعہ سے سلام کلام کے زمانے میں بھی غایت محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری بھی نہیں چھوڑی، اور کن اکھیوں سے دیکھ کر آپ کی توجہ اور تعلق کا حال معلوم کرنے کی فکر رہی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت نمبر 6، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے گہرے دوست حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ کہ ان کے سلام کا جواب نہ دیا اور نہ کوئی کلام کیا، یہ ظاہر ہے کہ کسی دشمنی یا مخالفت یا بغض سے نہیں، بلکہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا قانون صرف لوگوں کے ظاہر پر نافذ نہ ہوتا تھا بلکہ دلوں پر بھی اس کی حکومت ہوتی تھی، اور حاضر و غائب کسی حال میں اس کے خلاف نہ کرتے تھے، اگرچہ اس میں کسی بڑے سے بڑے دوست عزیز کے خلاف ہی ہو۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے پاس بادشاہ غسان کا خط آنے اور اس کو تنور میں ڈالنے کے واقعے سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان کی انتہائی پختگی معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کے مقاطعہ سے سخت پریشان ہونے کے عالم میں بھی ایک بڑے بادشاہ کے لالچ دلانے سے ان کے دل میں کوئی میلان بھی پیدا نہیں ہوا۔ آگے سننا ذرا، یہ سارے واقعات سن رہے ہیں آپ بھائی، کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت کے خط کو آگ میں ڈال دیا، اور تنہائی تھی، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ اکیلے تھے، پھر بھی بات نہیں کی، بار بار کہہ رہے ہیں کہ بار بار عرض کر رہے ہیں، کوئی جواب ہی نہیں۔ یہ سب سن لینا بھائی، اس کے بعد جو اللہ کے عشق اور معرفت کا دھماکہ ہوگا وہ اچھال دے گا ہم سب کو۔ مجھے ایسا اچھالا ہے کہ اب تک اچھلا ہوا ہوں، ابھی تک مستی آ رہی ہے۔ نمبر 8، قبول توبہ نازل ہونے کے بعد صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہم اور عام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دینے کے لیے دوڑنا اور اس سے پہلے سب کا سلام اور کلام تک سے سخت پرہیز کرنا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ مقاطعہ کے زمانے میں بھی
ان سب کے دلوں میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور تعلق تھا، مگر حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب کچھ چھوڑا ہوا تھا۔ جب آیت توبہ نازل ہوئی تو ان کے گہرے تعلق کا اندازہ ہوا۔ یہاں میں اپنے پیارے شیخ حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ، پھر میں اپنے پیارے شیخ کی بات عرض کرتا ہوں کہ شیخ اگر کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو دوسرے لوگ بدتمیزی نہیں کرتے، دوسرے لوگ سلام دعا نہیں چھوڑتے، دوسرے لوگ اس کو اکیلا نہیں چھوڑ دیتے۔ وہ آئیے آئیے بیٹھیے بیٹھیے، حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے نکال دیا، پھر بعد میں پیر بھائی کہتے تھے بیٹھیے بیٹھیے چائے لائیں گے کیا لائیں گے، تو فرماتے تھے کہ بٹھاتے جو ہے سب سر آنکھوں پر اس کی خوشی کیا ہو، بٹھاتے ہیں جو سب سر آنکھوں پر اس کی خوشی کیا ہو، کسی کے قلب نازک پر گراں گزرتا ہے۔ کہ آپ لوگ کتنی بھی محبت کر رہے ہیں لیکن میری حالت کیا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہیں۔ نمبر 2، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو خوشخبری دینے اور مبارکباد کے لیے جانے سے معلوم ہوا کہ کسی خوشی کے موقع پر اپنے دوست احباب کو مبارکباد دینا سنت سے ثابت ہے۔ نمبر 10، کسی گناہ سے توبہ کے وقت مال کا صدقہ کرنا گناہ کے اثر کو زائل کرنے کے لیے بہتر ہے، مگر تمام مال خیرات کر دینا اچھا نہیں۔ 1/3 مال سے زیادہ صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ آئیے جو پخ پخ کرتے ہیں کہ شیخ نے جو ہے وہ صدقہ اتنا کرو جتنا دل پر لوڈ آ جائے، آئیے اتنے نفل پڑھا ہے، یہ کیوں اتنے نفل پڑھا ہے؟ اب اس پہ واقعات ہیں لیکن پھر بات لمبی ہو جائے گی بات۔ تو یہ کہ شیخ نے اتنا کہا ہے کہ بد نظری کرنے پر جو ہے وہ اتنا صدقہ دو جتنا دل پر بوجھ ہو، تو صدقہ 500 روپے دینے پر بوجھ ہو رہا ہے، 1000 روپے دو تاکہ دست لگے تو آئندہ کے لیے توبہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اس صدقے دینے سے گناہ بھی تو جھڑ، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ نہیں ہوگا جب گناہ چھوڑے گا۔ آپ نے ڈاکٹر صاحب کرسی بنائی ہے ہاں؟ یہ 10 باتیں اب آپ دل میں پھلجڑیاں اٹھیں گی آپ لوگوں کو۔ یہ ابھی میں معرف القرآن سے پڑھ رہا ہوں۔ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سابقہ آیت میں جو واقعہ ہوا جہاد میں شرکت نہ کرنے کا، بعض مخلصین سے پیش آیا، پھر ان کی توبہ قبول ہوئی، یہ سب نتیجہ ان کی تقوی اور خوف خدا کا تھا، یہ ان کی تقوی اور خوف خدا کا تھا۔ اس لیے اس آیت میں کنوا مع الصادقین کی آیت میں عام مسلمانوں کو تقوی کے لیے ہدایت فرمائی گئی، اور کنوا مع الصادقین میں اس طرف اشارہ فرمایا گیا کہ صفت تقوی حاصل ہونے کا طریقہ صالحین اور صادقین کی صحبت اور عمل میں ان کی موافقت ہے۔ اس میں شاید یہ اشارہ بھی ہو کہ جن حضرات سے لغزش ہوئی اس میں منافقین کی صحبت اور ان کے مشورے کا بھی دخل تھا، اور لیکن انہوں نے پھر نہیں مانا، اور اللہ کے نافرمانوں کی صحبت سے بچنا چاہیے، یہاں سے یہ پتا چلا، اور صادقین کی صحبت اختیار کرنا چاہیے۔ اس جگہ قرآن پاک نے علماء صلحاء کے بجائے صادقین کا لفظ اختیار فرمایا، علماء صلحاء کے بجائے صادقین کا لفظ اختیار فرما کر عالم اور صالح کی پہچان بھی بتلا دی کہ صالح صرف وہ شخص ہو سکتا ہے جس کا ظاہر اور باطن یکساں ہو، جس کا ظاہر اور باطن یکساں ہو، نیت اور ارادے کا بھی سچا ہو، قول کا بھی سچا ہو، عمل کا بھی سچا ہو۔ یہ صحبت صالحین سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے یہ انعامات ملے، کھرا اور کھوٹے کو الگ کر دیا۔ اور پھر جو عرض کیا تھا، اب جب یہ میں نے پڑھا تو پھر میں نے مولوی فرحان نے مجھے بتایا تھا کہ اس میں سے کچھ باتیں مفتی صاحب سے پوچھنی ہیں۔ جب میں نے معرف القرآن میں پڑھا کہ یہ جو واقعہ ہوا سورہ توبہ کا، جو میں نے الہامات ربانی سے پڑھ کر سنایا تھا اللہ کی توفیق سے کل، تو پھر جب میں نے دیکھا کہ مولوی فرحان نے جو کہا میں نے پڑھ لیا کہ اس میں شیخ کے حقوق بھی آ رہے ہیں فائدے میں، حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ بھئی یہ آخر میں حضرت نے مفتی اعظم نے جو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر میں دوبارہ آیا جہاں سے آیتیں شروع ہوئی تھی، تو اس میں سے میں ابھی صرف اتنا پڑھ رہتا ہوں، اس کے بعد پھر آگے بتائیں گے یہ لوگ۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، آگے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔
میری ایسی حالت ہو گئی جب میں نے معرف القرآن میں دیکھا کہ یہ حضرت نے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے یہاں یہ آیت کیوں فرمائی اس جگہ، اور جب وہاں دیکھا مجھے ہنسی آئی. میں نے کہا حافظ قرآن سے رات کو پوچھوں گا آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ آگے یہ آیت بھی ہے. تو پھر جو میری جو حالت ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں. پھر میں نے بتایا ساتھیوں کو کہ بہرحال وہ تو بیان اتنا ہو چکا تھا، لیکن دل میں ایسی پھلجڑیاں چھوٹ رہی تھی کہ جلدی سے چائے بنا کر لے آؤ، یہ بھاگے گا اس کی نیند غائب ہو جائے گی، سب چین ہے نہیں، اس کو بیٹھنا ہے نہیں، بس بھاگ دوڑ کرتے رہو بھاگ دوڑ کرتے رہو. آج صبح اتنی ضروری باتیں مناسبت پر ہوئی تھی، میں نے پیغام چلا دیا ہے کہ اس کو ضرور سنیں، تھوڑا بڑا ہے. اس میں اس کو نیند آ رہی تھی صبح ہی صبح. میں نے کہا اس کا ایک کام ہے بس بھاگ دوڑ میں رکھو، یہ جاگا رہے گا. میں نے دوستوں سے یہ بات بتا کر میں نے کہا مجھے حضرت والا اتنے شدت سے زیادہ آ رہے ہیں. حضرت فرماتے تھے یہ آیت جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس آیت کو میں دین کی بنیاد، دین کی ابتدا، دین کی انتہا، تعلق مع اللہ کے حصول کا ذریعہ، نسبت مع اللہ کے حصول کا ذریعہ، عطائے نسبت، بقائے نسبت، ارتقاء نسبت کا خدائی منشور سمجھتا ہوں. اور یہ ایسا ماشاءاللہ، اور پتہ نہیں پوری آج کل اب فجر کے بعد یہ جو حضرت کے ملفوظات جمع ہیں 70 یا ایسے صفحے پر الحمدللہ پہنچ گئے، 2 3 صفحے کر کے. صحبت اہل اللہ کی اہمیت اور افادیت جو یہ فجر کے بعد الحمدللہ. معرف ربانی بھی 2 3 صفحے کر کے اختتام ہوا. خزانہ معرفت محبت کا بھی الحمدللہ آج، اور آج کل کیلولے سے پہلے درس مثنوی اس سے پڑھا جا رہا ہے. ایسی حالت بھی ہے آج. میں نے اثر کے بعد پھر دوبارہ خود ہی اس کو دوبارہ بیان کر دیا اللہ کے کرم سے. ایسی نصیحت ابھی دل چاہتا ہے دوبارہ اسی وقت وہی بیان کروں، نہیں پھر یہ رہ جائے گا. مزہ آیا کچھ؟ اب آگے کا مضمون جو کل پرسوں بتایا تھا کہ وفود کتنے آئے ہیں، اس کے بعد کتنے قبائل، دڑا دڑ دڑا دڑ. اور ایک بات آگے آئے گی آپ حیران ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا ہے تدفین کے بعد بہت سے لوگ تیزی سے مرتد ہو گئے، بہت تیزی کے ساتھ. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. حج کی فرضیت اور پہلا حج 9 ہجری. وفود کی آمد کا سلسلہ جاری تھا کہ حج کا موسم آ گیا. حج کی فرضیت کا حکم نازل ہو چکا تھا. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ سن 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر 300 حاجیوں کا قافلہ مکہ روانہ فرمایا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اکثریت حج میں شریک نہ ہوئی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے جا رہے تھے. دراصل اب تک حج میں مشرکین کی شرکت پر پابندی کا کوئی حکم اللہ کے جانب سے نازل نہیں ہوا تھا. تو اس سال بھی مشرکین حسب معمول حج میں شریک تھے اور ان کی بےہودہ رسموں، خصوصاً برہنہ طواف، بغیر کپڑوں کے طواف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کرنا ناگوار تھا، اس کو روک بھی نہیں سکتے تھے. تاہم اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ آ چکا تھا کہ یہ مشرکین کی یہ رسوم جلد مٹا دی جائیں. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کے وقت سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوئیں جن کی ابتدا اس طرح تھی: دست بردار ہی اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ان مشرکین سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا. سو اے مشرکو، تم زمین میں 4 ماہ چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی مشرکوں کو رسوا کرنے والا ہے. اور اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑے حج کے دن کو اللہ اور اس کے رسول مشرکوں سے دستبردار ہیں. پھر بھی اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روح گردانی کیے رہے تو جان لو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. انہی آیت میں آگے یہ حکم بھی تھا: اے ایمان والو، مشرکین بالکل ناپاک ہیں. کل بھی عرض کیا تھا، پرسوں، ناپاک ہیں اور وہاں جانور سے بدتر، اور موقع پر ان کی نقل، نعوذ باللہ. اے ایمان والو، مشرکین بالکل ناپاک ہیں، بس وہ اس سال کے بعد مسجد الحرام کے قریب بھی نہ آنے پائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سورہ توبہ کی آیت اور اس کے مطابق یہ اعلامیہ دے کر روانہ فرمایا کہ آج کے بعد کسی مشرک کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. کسی شخص کو برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا،
جن قبائل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مخصوص مدت تک کا معاہدہ تھا وہ اپنی مدت تک باقی رہا. باقی لوگوں کو صرف 4 ماہ کی مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد ان سے کوئی معاہدہ نہیں رہے گا. اس کو تو کھلو چنو میاں. یہ اعلامیہ میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو پورے عرب سے آئے ہوئے حاجیوں کو سنایا گیا. 9 ذی الحجہ کو پورے عرب سے آئے ہوئے حاجیوں کو سنایا گیا، جن میں مسلم بھی تھے اور مشرک بھی. حضرت غور سے سننا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت متعدد صحابہ حاجیوں کے مجموعوں اور ڈیروں میں گشت کر کے یہ اعلان سناتے رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس قدر یہ صدا لگائی کہ میری آواز بیٹھ گئی. اس ترتیب کے ذریعے بیت اللہ اور حرم پاک سے مشرکین اور شرکیہ رسومات کا تعلق جو زمانے دراز سے چلا آ رہا تھا ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا. قرآن مجید میں اس کو حج اکبر کا نام دیا. صدیوں بعد صدیوں کے بعد پہلی بار حج کی عظیم عبادت میں وہ لوگ شامل ہوئے تھے جن کا عقیدہ کعبہ کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کے مطابق تھا، اور طویل زمانے کے بعد کعبہ، حرم اور مناسک حج کو اپنی اصلی اور پاکیزہ شکل واپس مل گئی تھی. نجران کے پادریوں سے مناظرہ. سن 10 ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نجران کے علاقے میں فوج کشی کی. یہاں نصرانی آباد تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، تو اس کے رد عمل میں نجران کے پادریوں کا وفد مدینہ شریف چلا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذہبی بحث چھیڑ دی. بحث میں شکست کھانے کے بعد پادریوں نے مباہلے کی دعوت دے ڈالی. اس کی پھر تشریح بہت زیادہ ہے. اس کی مطلب آخر میں یہ ہے کہ پادریوں کی ہمت جواب دے گئی اور ان کے ضمیر نے گواہی دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا خالی نہیں جائے گی. انہوں نے آپس میں کہا اگر یہ واقعی پیغمبر ہیں تو نہ ہی ہم کو کبھی کوئی فلاح نصیب ہوگی نہ ہماری نسلوں کو. انہوں نے اسلامی ریاست کے ماتحت رہنے کا ارادہ ظاہر کیا اور درخواست کی کہ ہمارا انتظام سنبھالنے کے لیے کوئی امانت دار انسان ہمارے ساتھ بھیج دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ روانہ فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال عرب کے مختلف علاقوں میں اپنے عمراء اور عاملین زکوٰۃ مقرر فرما دیے. کئی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کام کے لیے بھیجے گئے. اس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ، اب حضرت عمر بن حزم رضی اللہ عنہ کو نجران میں، زیاد بن لبید انصاری کو اور یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے لوگوں کے دینی تعلیم اور رہنمائی کی ذمہ داری بھی سونپی گئی. اب یہ وقت ہے جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والی بات ہے، وہ انشاءاللہ تھوڑا تفصیل سے کل معلوم کر کے پھر عرض کروں گا. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، آج جو ہے وہ تھوڑا اور آگے بات چھڑے گی انشاءاللہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن کے محصولات کی وصولی کا کام دے کر بھیجا گیا. اسلام قبول کرنے والوں میں اس سال بنو زبید کا وفد حاضر ہوا، جس کے امیر عمر بن معدی مسلمان تھے، حضرت معدی بن مسلمان تھے. ہاں وہ آگے لکھا ہوا ہے کہ امیر عمر بن معدی قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. 60 سواروں کے ساتھ آ کر اسلام قبول کیا اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے. کچھ بدبخت ایسے بھی تھے جو اب بھی محروم تھے. یمامہ سے مسلمہ وفد لے کر آیا. مجھے یاد دلانا صبح جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی معرف ربانی کا لکھ لینا، جو مسلمہ کو خط لکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر اس نے کس طرح لکھا تھا جواب، وہ بہت عجیب و غریب ہے، یاد دلانا کل. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، مگر اس کا دل سرکشی اور تکبر سے بھرا ہوا تھا، اس میں ایمان نہ اتر سکا. اس نے یہ پیشکش کی کہ ہم آپ کی نبوت کی مخالفت نہیں کریں گے، بس شرط یہ کہ آپ اپنے بعد نبوت ہمارے نام کر جائیں. چرے جڑو بدبخت کا تو معاملہ یہی ہوتا ہے نا، آخر میں گردن بھی تو کٹی، نبوت چاہیے سر.
یہ تو ایسا ہی ہے جیسے وہاں سے بار بار بابا حیات تھے، بار بار رات کو فون آ رہا ہے ایک ہی نمبر سے تو اٹھانا پڑا نیا نمبر. اب بابا کے سامنے تو میں اٹھاتا نہیں تھا فون. بابا سے اجازت لے کر فون اٹھایا. سائیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. سائیں ہم لاڑکانہ سے بولتا ہے، تیرے پاس ادھر رہنے کے لیے ہم نے آنا ہے، تو تم کب ہم کو بلائے گا؟ میں نے کہا بھائی صبح 11 بجے فون کرنا. اچھا مجھے اب تک یاد ہے اس دن 11 بجے مفتی نعیم صاحب کے پاس بہت ضروری کام تھا، تو بلکہ 11 سے بھی ٹائم بڑھ گیا. ادھر اس کے پاس فون آ رہے تھے، مولانا صاحب کے پاس، یاد نہیں ہے اس وقت نیند میں ہے، یہ ٹشو دینا. اس کے بعد فون آ رہا تھا، اس نے بھی اٹھایا. آخر سائیں جو ہے وہ ہم کو، میں اس واقعے سے نہیں ملا رہا، وہ تو مسلمان ہے بیچارہ، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں خدا کا ملا رہا ہوں. ایک جملے پر بات یاد آ رہی ہے کہ اس کو کہا کہ سائیں ہم لڑکانہ سے آنا چاہتا ہے اور ادھر وقت لگانا ہے. تو انہوں نے سمجھایا کہ 6 مہینے کی خط و کتابت چاہیے، کوئی پہچان نہیں، بیان آپ نے کتنے سنے، آپ کتنے دن رہیں گے؟ تو انہوں نے پوچھا آپ کتنے دن رہیں گے؟ سائیں جتنا شیخ بولے گا اتنا دن رہے گا. تو انہوں نے بولا بھائی آخر کتنے دن رہیں گے؟ بھائی جتنا ہم رہے گا، جب خلافت مل جائے گی تو ہم چلا جائے گا. خلافت میں آپ اس کو بھی عجیب معاملہ کا بھائی آپ سمجھانے لگا. کہا اچھا اگر ہم کو تم آنے کا اجازت نہیں دیتا ہے تو لاڑکانہ کے قریب تمہارا شیخ کا کوئی خلیفہ ہو، اس کا ہم کو نمبر دو تاکہ وہ ہم کو جلدی خلافت دے دیں. چلیے کہ باہر ملے تو چمے چھٹ کریں گے، بعد میں پوچھ لینا. تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نبوت کو مانتے ہیں. 1000 جوتے مار کر وہ ایک اسٹینلیس اسٹیل کے، بعد میں نبوت ہمارے نام کر جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں سودے کی چھڑی تھی. اس بےہودہ مطالبے پر آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا اگر مجھ سے یہ چھڑی بھی مانگے گا تو میں تجھے نہیں دوں گا. نبوت کی بات کرتا ہے. پھر دربار رسالت کے خطیب ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو حکم ہوا کہ اس بدبخت کو مفصل اور منہ توڑ جواب دیں. اسی سب تفصیل ہے نا بھائی، مزیدار عجیب قسم کی. انہی دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں میں 2 سونے کے کنگن ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار خاطر گزر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں انہیں پھونک ماری تو دونوں کنگن غائب ہو گئے. کیا ماری بھائی؟ پھونک ماری تو دونوں کنگن غائب ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر یہ لی کہ 2 جھوٹے مدعی، کیا کہیں گے بھائی، مدعی نبوت ظاہر ہوں گے. ایسا ہی ہوا. 2 کنگن پھونک ماری نا. ان میں سے ایک اسود انسی تھا جس نے اسی سال یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جس کی گردن اڑائی تھی حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاز فیروز کامیاب ہوا. اللہ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے عمل والا بنا دے. بہت سے لوگ اس کے چنگل میں پھنس گئے. ان میں مجوسی پیش تھے. دوسرا مسلمہ کذاب تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ٹوک جواب سے مایوس ہو کر واپس گیا. کچھ مدت بعد اس نے بھی یمامہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے ہزاروں لوگوں کو گمراہ کر دیا، جن میں اکثریت اس کے قبیلے بنو، کیا ہے بھائی، بنی حنیفہ، بنی حنیفہ کی تھی. عامر بن طفیل بھی جو بنی عامر کے وفد میں شامل تھا، نہ صرف اسلام سے گریزاں رہا بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دھمکی دے کر گیا کہ میں گھڑ سواروں اور پیادوں کو لے کر مدینے پر چڑھائی کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. کیا دعا کی؟ یا اللہ بنو عامر کو ہدایت نصیب فرما اور مسلمانوں کو عامر بن طفیل سے نجات دلا دیں. عامر بن طفیل کو فوراً اپنی گستاخی کی سزا مل گئی. وہ مدینے سے واپس جا رہا تھا کہ راستے میں اسے تعاون کی ایسی بڑی گلٹی نکل آئی جسے اونٹ کو نکلتی ہے. اسے مجبوراً راستے میں بنو سلول کے کسی عورت کے گھر میں ٹھہرنا پڑا. عرب کا حکمران بننے کے خواب دیکھنے والا یہ بدبخت حسرت اور تکلیف کے مارے چیختا رہا اور چیخ مارتے کہتا اونٹ جیسی گلٹی، سلولی عورت کا گھر، بس اتنی چیخیں مارتا رہا. آخر اپنے وطن میں موت کی تمنا لیے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر نکلا، مگر جلدی گھوڑے کی زین پر ہی اس کا دم نکل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھ جائیں، اسی پر تو حضرت فرما دیتے بار بار
کہ زمین آسمان نے نہیں دیکھا کہ انبیاء علیہ السلام نے کوئی دعا کی ہو قبول نہ ہوئی ہو. زمین آسمان نے نہیں دیکھا کہ آپ انبیاء علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہو اور اس کا ظہور نہ ہوا ہو. فرمایا کہ لعنت کی بد دعا سے کیوں نہیں ڈرتے ہم لوگ؟ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. جوش میں فرماتے تھے ماں باپ کی دعا سے ڈرنے والوں، اللہ والوں کی دعا سے ڈرنے والوں، امام صاحب کی دعا سے ڈرنے والوں، سفید داڑھی والوں کی دعا سے ڈرنے والوں، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بد دعا سے کیوں نہیں ڈرتے کہ اللہ اپنی رحمت سے مفہوم اپنی رحمت سے دور کر دے ان کو جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں. اللہ لعنت فرما ان عورتوں پر، اپنی رحمت سے دور کر دے ان عورتوں کو جو اپنے آپ کو دکھاتی ہیں. یہ کیا ہے؟ گھر کے اندر پردہ ہے، 2 سے میں پردہ نہیں کرتی ہوں، تو دکھانے والی تو ہو گئی نا. یہ اس وقت کیوں ذہن میں نہیں آتا؟ یہ یا آدھا ایسا کیا ہوا ہے، دیکھ تو رہی ہیں، اپنے آپ کو دکھا تو رہی ہیں. اللہ بچائے. حجۃ الوداع 10 ہجری، ہجرت کا 10واں سال ختم ہونے کو تھا. اسلام صحرا عرب کے ہر گوشے کو محیط ہو کر فارس اور روم کی سرحدوں پر جا پہنچا تھا. قرآن مجید کی آیات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے اللہ کے آخری دین کی تکمیل ہو چکی تھی. تھوڑا بڑا دین کے ایک ایک پہلو کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے قول بلکہ عمل سے بھی واضح کر دیا تھا. تاہم ایک فریضے کی ادائیگی باقی تھی اور وہ تھا فریضہ حج، جو مسلمانوں کی اجتماعیت اور وحدت امت کا مظہر تھا. مختصر جلدی دل میں آ رہا ہے بتا رہا ہوں. حضرت نے فرمایا دین کے سارے احکامات جو ہے عاشقانہ ہے، جس سے محبت ہوتی ہے آدمی کا دل چاہتا ہے اسے باتیں کریں. یہ دعائیں ہیں، ذکر ہے، تلاوت ہے، نماز ہے. جس سے محبت ہوتی ہے آدمی کہتا ہے کہ بھئی تمہارے یاد میں تو کھانا ہی مجھے نہیں اچھا لگ رہا، یہ روزہ ہے. محبوب پر خرچہ کرتا ہے، یہ زکوٰۃ اور صدقات ہیں. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے گھر کے چکر لگاتا ہے. اللہ نے مال دیا ہے تو یہ حج ہے، عمرہ ہے. دیکھتے نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے، خراٹے لے رہے ہیں. ضرورت کیا تھی بیٹھنے کی؟ پھر ایک تو ویسے ہی لوگ نہیں ہیں، آدمی کو غم ہوتا ہے، پھر 2-4 جو بیٹھے ہیں اس میں بھی نواب صاحب اپنے لگائے ہوئے ہیں. سارا مضمون ادھر ادھر ہو جاتا ہے. مت بیٹھو سامنے بھائی، اتنے کون سے لوگ زیادہ ہیں، کسی کونے میں بیٹھ جاؤ، کم کر دیں اس کو. اب دیکھو کیا بات ہو رہی تھی. ہاں تو فرمایا کہ محبت ہی محبت ہے. نماز ہے 5 وقت کی جماعت سے واجب کہ عاشقوں سے ملو میرے. اس کے بعد جمعے کے دن اور زیادہ عاشقوں سے ملو، پھر عید بقرعید پہ اور زیادہ عاشقوں سے ملو، اور اللہ مال دے تو حج اور عمرے پر انٹرنیشنل عاشقوں سے ملو جا کر. محبت ہی محبت ہے بھائی. پھر ایک وقت جو آتا ہے آدمی کا دل چاہتا ہے محبوب پر جان دے دے، یہ جہاد ہے. فرمایا کہ فتح مکہ کے 3 ماہ بعد عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کے امارات میں پہلا حج ہوا تھا، جبکہ اس کے 1 سال بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امارات میں دوسرا حج ادا کیا گیا. یوں فتح مکہ کے بعد تقریباً 1.25 سال تک مشرکین کو مناسک حج میں شریک سمجھا گیا اور انہی کی تقویم جاری رہی. مشرکین کی شرکت کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک خود حج ادا نہیں فرمایا تھا، اس لیے مناسک حج کے اسلامی احکام کی تعلیم ابھی باقی تھی. یہ حضرت نے بھی فرمایا کہ جو ایسے ہی دین نہیں مل گیا ہمیں، ایسے ہی حج کے اعمال ایسے ہی نہیں مل گئے، آسمان کی عطا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. تاہم اب مشرکین کا حرم میں داخلہ ممنوع ہو چکا تھا، انہیں دی گئی مہلت بھی گزر چکی تھی، 4 مہینے والی یاد ہوگی. چنانچہ اس آخری فریضے کو ادا کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ سن 10 ہجری میں حج کی تیاری فرما لی، تاکہ اس فریضے کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو مناسک حج سکھائے جائیں. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی وہ بھی حضرت کے واعظ میں بہت تفصیل کے ساتھ ہے. قانون الہیہ کے قیام کا ببانگ دھول اعلان ہوا. تمام کفریہ رسمیں اور جاہلی مفاخر نیست و نابود کر دیے جائیں. عورت، غلاموں اور پسماندہ طبقات کے حقوق کی تعلیم عام ہو. صدیوں بعد یہ پہلا حج تھا، صدیوں بعد، جو صحیح فطرتی اوقات میں ادا کیا جا رہا تھا، فطری اوقات میں ادا کیا جا رہا تھا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا تو ہر طرف ہلچل مچ گئی. اس مبارک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سعادت حاصل کرنے والے مسلمان پروانہ وارو منڈ پڑے. 24 ذوالقعدہ روز جمعہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مجمع میں سفر حج اور مناسک حج سے متعلق تفصیلی ہدایت دی.
اگلے دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے کچھ دور ذوالحلیفہ کے مقام سے حج کا احرام باندھا اور 26 ذوالقعدہ کو ایک بہت بڑے قافلے کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرتے ہوئے مکہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ رفقا کی تعداد 40,000 کے لگ بھگ تھی۔ تمام امہات المؤمنین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھیں۔ یہ سفر نہ صرف ایک عظیم عبادت کی ادائیگی کے لیے تھا بلکہ یہ امت کو مناسک حج کی عملی تربیت دینے کا ذریعہ بھی تھا۔ اور دیکھو وہیں سے حضرت فرماتے تھے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سیکھا، تابعین طبع تابعین، پھر جتنے آتے رہے اور قیامت تک جتنے آتے رہیں گے، آخر میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جا کر سب ہوگا۔ یہ معاملہ بند کرنا، اس سے ان بے شمار مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور رفاقت کا موقع بھی مل رہا تھا، جنہوں نے قریبی دنوں میں دین اسلام قبول کیا تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم تھے۔ 8 دن کے سفر کے بعد 4 ذوالحجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں داخل ہوئے۔ جب داخل ہوئے بیت اللہ پر نظر نگاہ پڑی تو دعا فرمائی، اے اللہ اپنے اس گھر کی عزت، عظمت، بزرگی اور توقیر میں اضافہ فرما۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حرمین شریفین کے دروازے کھول دے اور اپنی رحمت سے اللہ آنن فانن اس بیماری کو ختم کرائے تاکہ وہاں پر ماشاءاللہ افطار اور تراویاں اور اعتکاف وغیرہ اللہ اپنی رحمت سے شروع کرا دے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے اسلام کے بعد طواف شروع کیا۔ اس کے بعد سعی کے لیے صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور یہ دعا فرمائی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ دعا یہاں پڑھی، پھر عرفات کے میدان میں میرے پیارے شیخ فرماتے تھے ایسی قبولیت کا وقت ہے، لیکن وہاں کی مسنون دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا کیا بنگلہ مانگا، موٹر مانگا، رزق کی برکت مانگی، اولاد مانگی، رشتہ مانگا، رزق کا برکت مانگا، قرضے کی ادائیگی، کیا مانگا اس میں؟ لیکن یہ ایسی دعائیں رد ہو ہی نہیں سکتی، اس میں ساری اللہ کی تعریف ہے۔ ثناء الکریم دعاؤن، کریم کی تعریف خود دعا ہے۔ فرمایا یہ صرف عرفات میں تھوڑی مانگنی چاہیے، عرفات کی جب یہ دعا ہے تو اس کو ہمیں نہیں مانگنا چاہیے۔ جب شب قدر کی دعا ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، تو یہ دعا جو ہے وہ ہم اور وقت میں نہیں مانگیں گے کیا؟ فرمایا کہ اس دعا میں کیا مانگا؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وحدہ لا شریک، یہ رد ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے عبادت کے قابل؟ قبول ہے۔ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں، فرمایا کوئی نعوذ باللہ شریک ہے، قبول۔ لہ الملک و لہ الحمد، ایک ملک مراد نہیں، ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے اور تمام تعریف اللہ کی ہے، یہ رد ہو سکتی ہے بات؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر بات پہ قدرت رکھتا ہے۔ فرمایا اس دعا کو مانگنے والے کو ہر چیز عطا ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی کریم کو کہے کہ آپ نے اس طرح آپ شہد دیتے ہیں، آپ اس طرح قرضہ اتارتے ہیں، کہے کہ بھائی کیا چاہیے تو بولنا۔ فرمایا یہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اور عرفات کے دن کی مسنون دعا اور چیزیں مانگنا منع نہیں ہے، سب مانگیں منع نہیں، لیکن یہ دعا کی کم از کم ایک دفعہ ہی آدمی پڑھ لے اس کو کم از کم، باقی بہرحال یہ دعا میں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر سکھا کر سب کچھ مانگنا عطا فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ قرضہ دینے پر بھی قدرت رکھتے ہیں، رزق میں برکت بھی قدرت رکھتے ہیں، اولاد دینے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ جو مایوس ہونے والے بہو بیٹیاں وہ سنیں 29 سال کے بعد جاننے والے کی اولاد ہوئی ہے، 11 سال کے بعد اولاد ہوئی ہے، چند دن پہلے ایک نے بتایا 9 سال کے بعد اولاد کی خوشخبری ہے۔ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ کا سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے ہر تعریف ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تمام لشکروں کو تنہ تنہا شکست دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحیح کا عمل کر کے عمرہ پورا فرمایا۔ جمعہ 9 ذی الحجہ کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا فرمایا
اور اس دوران میدان عرفات میں لگ بھگ 1,00,000 صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین کے عظیم مجمع کے سامنے ایک تاریخی خطبہ عطا فرمایا، خطبہ دیا. 40,000 شروع ہوئے تھے، پھر قبائل ملتے گئے اور ساتھ، جس میں باہمی معاملات، اخلاق حسنہ، حقوق العباد اور سیاست اسلامی کے حوالے سے امت مسلمہ کے لیے نہایت اہم نصیحتیں تھیں. یہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور کائنات کے سب سے پیارے رہنما آخری نبی کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک وصیت نامہ تھا، جس کے ہر فقرے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے اصول سمو دیے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں میری باتیں غور سے سنو، شاید اس کے بعد تم سے اس طرح ملاقات نہ ہوگا. لوگوں تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے اسی طرح قابل احترام ہے جیسے یہ دن، یہ مہینہ محترم. تم ان قریب اپنے رب کے سامنے پیش ہوگے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بابت پوچھ گچھ کرے گا. لوگوں شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا کہ تمہاری سرزمین میں کبھی اس کی عبادت کی جائے گی، مگر وہ اس پر بھی مطمئن ہے کہ تم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس کی پیروی کرتے رہو. بس اپنے دین کے معاملات میں شیطان کی پیروی سے بچو. میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، دوسری میری سنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہر بات میں پوچھتا رہے آدمی کہ بھئی کیا سنت طریقہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا. لوگوں تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے، ان سے اچھا سلوک کیا کرو، بے شک وہ تمہارے ماتحت ہیں، تم نے انہیں اللہ کے نام پر اپنے لیے حلال کیا ہے. لوگوں یاد رکھو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے مال میں سے کوئی چیز اس کے مرضی کے بغیر لے لے. لوگوں کے اتحاد، یکجہتی اور اپنے سربراہ کی اطاعت کی تلقین کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا، اگر کسی نک کٹے سیاہ رنگ غلام کو بھی تمہارا حاکم میں مقرر کیا جائے تو جو تمہیں کتاب اللہ اور سنت کے مطابق لے کر چلے تو تم اس کی بات سنتے اور مانتے رہنا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس عقیدے کو خالص رکھنے اور گناہوں سے پرہیز کرنے پر زور دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، انسانی جان کو جسے اللہ نے محترم بنایا ہے ہرگز قتل نہ کرنا سوائے ایسے موقع کے کہ جہاں شریعت نے جان لینے کا حق دیا ہو، زنا مت کرنا، چوری نہ کرنا. اب دیکھیے زنا مت کرنا ایک جملہ ہے نا، لیکن زنا کی وجہ کیا ہے؟ بد نظری کی وجہ کیا ہے؟ VCR اور ٹی وی اور کیبل اور فیس بک اور یوٹیوب اور واٹس ایپ اور جتنے یہ ناچ گانے بے حیائی بغیر شرعی دعوتیں. دیکھو ایک جملہ ہے لیکن حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا آپ محنت دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو انتشار اور خانہ جنگی کے خطرات سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا، دیکھو میرے بعد گمراہ مت ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. خطبے کے اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کو تاکید کرتے ہوئے فرمایا، جو موجود ہیں وہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دیں جو یہاں نہیں. بعض اوقات خود سننے والے کی بنسبت وہ شخص بات کو زیادہ محفوظ رکھتا ہے جسے بات کسی ذریعے سے پہنچائی گئی ہو. اپنی بات مکمل کر کے آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے پوری امت کے اس نمائندہ اجتماع سے دریافت فرمایا، تم سے قیامت کے دن میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ مجمع نے ایک ہی زبان سے کہا، ہم گواہی دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا پیغام پہنچا دیا، اپنا فرض پورا کر دیا اور ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک انگلی آسمان کی طرف بلند کی اور عرض کیا، اے اللہ تو گواہ رہنا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا فرمائی. یہ مسائل حج کے سب کو پتہ ہے، علماء جو بتاتے ہیں اس پر. اور قبلہ رخ ہو کر سورج غروب ہونے تک کھڑے کھڑے بڑی گریہ وزاری کے ساتھ دعا کرتے رہے. آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ میں ایک مصیبت زدہ فقیر فریادی پناہ گزین گھبرایا ہوا اور خوف زدہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہوں. میں تجھ سے ایک مسکین کی طرح، ایک مجرم اور بے حیثیت شخص کی طرح مانگ رہا ہوں. ایک ایسے خوف زدہ ہراساں بندے کی مانند دعا کرتا ہوں جس کی گردن تیرے آگے جھک چکی، جس کے آنسو تیرے سامنے بہہ پڑے، جس کا جسم تیرے آگے مسخر ہو چکا، جو تیرے دربار میں ناک رگڑ رہا ہے. اے اللہ، اے میرے رب، مجھے اپنے فریاد سے محروم نہ بنانا، مجھے اپنی فریاد میں محروم نہ بنانا. میرے حق میں شفیق اور مہربان ہو جا. اے بہترین سوال کیے جانے والے، سب سے بڑھ کر عطا کرنے والے. اس دوران قرآن مجید کی آخری آیت نازل ہوئی.
اللہ تعالیٰ سچا وفادار بنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی اطاعت کے لیے جان لڑانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی وفاداری کے صدقے حضرت نے دعا سکھائی تھی، اللہ ان کی وفاداری کے صدقے اپنی وفاداری عطا فرمائے، نیٹ اور موبائل اور اس کو پاک کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، گھر پر اپنے اولاد اور گھر پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور ہماری بہو بیٹیوں کو سچی توبہ کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی خوشبو قریب قریب ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ ملے نہ ملے، اختر جگ میں آئے ہو کچھ دیا دھرم کے کام کرو، یہ وقت نہیں آئے گا ہاتھ میں، جو کرنا ہے سو آج کرو۔ اس دوران قرآن مجید کی آخری آیت نازل ہوئی جس میں شریعت کے تکمیل کی خوشخبری کے ساتھ قیامت تک اللہ کے نزدیک صرف اسلام کے پسندیدہ دین ہونے کی فضیلت پر فیصلے پر مہر توثیق ثبت کر دی گئی۔ ارشاد ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہاری شریعت کو کامل کر دیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے دین کی طور پر پسند کر لیا۔ یہاں پر ایک بہت طویل بیان ہے لیکن اس وقت نہیں، کل آپ یاد دلائیں گے، یہ آیت دوبارہ پڑھ لوں گا۔ یہ بدعت کیا ہے، شرک کیا ہے، رسم کیا ہے، ابھی نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہاری شریعت کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کر لیا۔ 12 ذوالحجہ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منا میں مناسک حج ادا فرما رہے تھے، اس دوران سورۃ النصر کا نزول ہوا جو نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی آخری سورت ہے۔ ارشاد ہوا جب اللہ کی مدد، جی بیٹا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، جب اللہ کی مدد اور فتح حاصل ہو گئی اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے رب کی تسبیح و تحمید بیان کریں اور استغفار کریں، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اشارہ دے رہی تھی کہ پیغمبر آخری الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جس عظیم ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تشریف لائے تھے وہ انجام پا چکی اور اب آپ کا سفر آخرت قریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورت کے نازل ہونے کے موقع پر جہاں دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مسرت ہو رہی تھی، وہاں مقام رسالت کے سب سے بڑے مزاج شناس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رو رہے تھے، کیونکہ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ اس صورت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کو دنیا سے واپسی کے لیے تیاری کا حکم دیا جا رہا ہے۔ مکہ شریف سے واپسی پر 18 ذوالحجہ کو مدینے کے راستے میں خم نامی ایک تالاب پر پڑاؤ پڑا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کو خطاب کرتے ہوئے چند اہمیت نصیحت فرمائی۔ ارشاد ہوا میں تمہارے درمیان 2 اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ جس میں ہدایت اور روشنی ہے، بس تم اللہ کی کتاب کو لے لو، اسے تھامے رہو، جو کل عرض کروں گا اس میں سنت کی اتباع، اب ہر ایک اپنا عمل کرتے ہوئے شادی غمی سب میں دیکھے۔ پھر فرمایا اور میرے اہل بیت میں ان کے بارے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ آخری جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرایا۔ اسی خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ تا قیامت آنے والے مسلمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا محبوب، رہنما اور بڑا سمجھیں، ان کا مقام مخلوص رکھیں اور ان کا پورا احترام کریں اور کسی بے ادبی کے مرتکب نہ ہوں۔ دراصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ارشاد ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے جو بعد کے دور میں ناصبی بن گئے۔ یہ فرقہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم پر بے محابہ تانا زنی کرتا آیا ہے۔ کسی مسلمان کو ایسا کرنا ہرگز زیبا نہیں۔ سخت خطرہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یا سعادت کرام کی تحقیر پر مبنی سوچ بروز حشر رسوائی، شفاعت محمدیہ سے محرومی یا برے انجام کا باعث ہوگی۔ ہمارے دوست نے لکھا ہے کہ سیرت کے بیان سے خوب نفع ہو رہا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے ہم وہاں موجود ہیں، ایسا منظر ذہن میں گھومتا رہتا ہے۔ اور مولانا فاضل الرحمان نے لکھا ہے کہ میری گھر والی بھی بچے سونے کے بعد پھر ایک ایک بیان سن رہی ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ فائدہ دل میں اتار دے اپنی رحمت سے۔
قاری ارشد عبید صاحب بھی بیان سن رہے ہیں اپنے بچیوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، اللہ عافیت سے رکھے. عمران میاں کو اللہ تعالیٰ مکمل صحت دے. فیصل خان ماشاءاللہ گھر آ گئے ہیں، اللہ ان کو بھی مکمل صحت عطا فرمائے. اور نعیم بھائی کی بٹیا اور بہو کو اللہ مکمل صحت عطا فرمائے اپنی رحمت سے، بیماری کا نام و نشان تک نہ رہے. ماشاءاللہ لسٹ بڑھتی جا رہی ہے. اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق خوب جزائے عظیم عطا فرمائے. جنہوں نے پیغام بھیجا، نہیں بھیجا، جو بھیجنا چاہتے تھے نہیں بھیج سکے، جو امید وابستہ رکھتے ہیں، سب کو اللہ اپنے خاص فضل سے محروم نہ فرمائے. مجھے اور میری اولاد اور گھر والوں کو بھی محروم نہ فرمائے. وہاں فیاض میاں 20 دوستوں کے ساتھ بیان سن رہے ہیں. ماشاءاللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ بیان کو قبول فرمائے. اس کا ثواب اللہ تعالیٰ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، میرے والدین کو، اور حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کو عطا فرمائے. مجھ سمیت اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.